वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक फ्रेंड की स्टोरी सुनाने के लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मेरे एक फ्रेंड थे जो काफ़ी अर्से पहले मैं उनसे मिलता था और अच्छी बात थी हमारी, लेकिन बीच में फिर हमारे लिंक्स ख़त्म हुए। इवेंचुअली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो अभी मुझे रिसेंटली मिले और उनकी जब मैंने स्टोरी सुनी पूरी, जो कि मैंने ऑलमोस्ट कोई 5 साल बाद उनसे मिला था मैं तो और मैं उनको पिछले कोई 20 साल से जानता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई तो मैं हैरान रह गया और मैंने कहा यार, इस किस्म का बंदा जो इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो और वो कहाँ से कहाँ आया है। इस वक्त उनकी ये सिचुएशन है कि वो कम्प्लीटली अंडर डेट है और समझ नहीं आ रहा है उनको कि किस तरह से इस सिनेरियो से निकलें। तो मैंने कहा कि ये एक लाइफ लेसन है, उनकी पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। उसके अंदर एक लाइफ लेसन है आप लोगों के लिए, एक नहीं बल्कि 5 लाइफ लेसन है। मैंने उनके अंदर कोई उनके जो लाइफ के जो फेजेस हैं उसके अंदर से कोई 5 के करीब मैंने जो समझा कि आपको बताने चाहिए। उन पॉइंट्स को आपको देखना चाहिए और मेक श्योर करें कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई इस तरह का पॉइंट आता है या टर्न आता है तो आप इन 5 पॉइंट्स के अंदर मेक श्योर करें कि उनको अवॉइड कर सकें। वो एक ब्रोकरेज हाउस में काम करते थे पाकिस्तान के अंदर और वहाँ से बहुत अच्छा काम करते थे। बहुत शार्प बंदा था वो। अभी भी काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी इतना कुछ होने के बाद जब मैं उनसे मिला और जब उनके कंपोजर और कामनेस मैंने देखी तो मैंने कहा यार, आप लग नहीं रहा कि आपने इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं आप। तो उनका ये हाल था कि उनको कोई किसी के मार्केटिंग के अंदर थे, सेल्स के अंदर थे, तो उनको पता था कि किस तरह से हैंडल करना है चीज़ों को। तो मैं उस ज़माने में जब उनसे मिलता था तो उनको एक रोल मॉडल समझता था कि यार ये बंदा है, इस तरह का प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो ब्रोकरेज हाउस में थे वो। स्टॉक्स के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी, टिप्स भी देते थे लोगों को। टेक्निकल एनालिसिस उनकी A1 थी उस ज़माने के हिसाब से। मुझे तो बिल्कुल भी मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने तो अभी पिछले 2-3 सालों से काम करना शुरू किया। उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे वो बात करते थे तो तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मैं बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं देता उस टाइम पर। खैर, उसके बाद वहाँ से जब 2008 में आई थिंक उनको या 7 में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली दुबई की। वो यहाँ की एक ब्रोकरेज फर्म में है और ब्रोकरेज फर्म की जगह वो एक जो ब्रोकरेज फर्म के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंपनी, वो उसके अंदर आए और उसके अंदर उन्होंने तबाही मचा दी। उसके अंदर उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनको बोनस ही से तकरीबन कोई 50-60 हज़ार दिरहम के महीने के मिल जाते थे। सैलरी तो एक अलग चीज़ थी, क्योंकि इस तरह की डोमेन के अंदर आपके पास जो बोनसेस होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो उनको बोनसेस मिलते थे, सब कुछ होता था। 2007 के अंदर उन्होंने एक पहली गलती जो अपनी की वो ये कि दुबई के अंदर उस वक्त प्रॉपर्टी का बूम आया हुआ था। वो हर तरफ ये था कि दुबई की प्रॉपर्टी चल रही थी। तो उन्होंने उनकी फैमिली ने कहा भी कि यार, पाकिस्तान के अंदर आप प्रॉपर्टी लें और जब इतने पैसे हो गए तो पहले पाकिस्तान में ले लें, उसके बाद जो करना है करें। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, पहली प्रॉपर्टी मेरी दुबई की होगी और नथिंग लाइक इट। तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी पहली बात ऐसी बुक कराई जो कि बहुत ज़्यादा लेवरेज के ऊपर थी। और उन्होंने ये मेरा पहला पॉइंट है, पाया देखिए, लेवरेज अच्छी चीज़ है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं लेकिन आप उस चीज़ को ख़रीद लें। लेवरेज हर चीज़ में हो सकता है। लेवरेज प्रॉपर्टी के अंदर भी हो सकता है, लेवरेज स्टॉक्स के अंदर भी हो सकता है। प्रॉपर्टी के अंदर लेवरेज बहुत जगहों पर होता है और नॉर्मल है बहुत, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो लेवरेज के ऊपर ही सारा काम होता है। अगेन एज आई सेड, लेवरेज का मतलब ये कि आपके पास पैसे नहीं है। लेट से आपके पास $1 मिलियन डॉलर्स नहीं है, आप $1 मिलियन की जगह सिर्फ और सिर्फ $50,000 के अंदर एक घर खरीद लेते हैं, वो आपका हो जाता है। आप उसमें रहने लगते हैं, आप उसकी इंस्टॉलमेंट बैंक को पे कर रहे होते हैं। इसी तरह लेवरेज इन्होंने भी की यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ली जो कि बहुत महंगी थी, ओवर प्राइस हो चुकी थी उस वक्त प्रॉपर्टी। वो लेकर उन्होंने ये अज्यूम किया था कि ये पैसे बढ़ जाएंगे और ये प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाएगी और मैं उसको 6 महीने के अंदर बेच दूंगा। मतलब हुआ ये कि 2008 या 7 के अंदर जब उन्होंने ये लिया तो उसके बाद क्रैश शुरू हुआ दुबई का, और उसके बाद वो पैसे जिन्होंने लगाए थे वो तो चले गए। अब वो चले गए तो एट द सेम टाइम ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई कि उन्होंने उसी टाइम पर, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर ये लेवरेज किया हुआ था, पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट के अंदर दबा के पैसे लगाए हुए थे और वो भी लेवरेज पे लगाए हुए थे। यहाँ पर मैं उसी पॉइंट को आपको आगे कहूँगा कि जो लेवरेज एक दफ़ा बंदा कर लेना तो उस पर इक्तफा करे जब तक कि उसके अंदर कुछ आपको नज़र नहीं आते। उन्होंने वही पैसे जो पैसे उनके पास थे ही नहीं, वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लेवरेज पे लगा दी। लेट से पाकिस्तान के अंदर लेवरेज का मतलब ये है कि उनके पास ब्रोकरेज हाउस का एक्सेस था, उनके पास ब्रोकरेज हाउस के अकाउंट थे और अच्छी से थी। वहाँ पर उनके पास लेट से अगर 50 लाख रुपए थे तो उन्होंने लेट से 3 करोड़ रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए। और उनको ये था कि यार, मैं 3 करोड़ के स्टॉक्स खरीद रहा हूँ और ये मेरे 6 करोड़ बन जाएंगे और 6 करोड़ लेकर मेरे तो 50 लाख रुपए लगे हुए और मैं निकाल लूँगा।
وہ ہوا یہ کہ وہ 50 لاکھ بھی گئے، اور انہوں نے اس کے بعد جب اس کو کیونکہ اس زمانے میں جب یہ 2008 کے اندر آئی تھنک جب اسٹاک مارکیٹ گری تھی، اور پھر وہ انسیڈنٹ بھی ہوا تھا پاکستان کے اندر بہت برا، جس کے اندر فارمر پرائم منسٹر کو اساسینیٹ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کا بہت برا حال ہوا تھا، اور وہ اسی زمانے کی بات ہے جب انہوں نے یہ کام کیا۔ تو لیوریج کا یہ پرابلم ہے۔ اب لیوریج آپ اگین ایز اے سیٹ اچھی چیز بھی ہے، لیکن اچھی چیز جب تک ہے جب تک آپ اس کو ایک لمٹ کے اندر اس کو طریقے سے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح یوز کر رہے ہیں، آپ کو وہ فائدہ کر سکتی ہے، ادروائز وہ نقصان کرتی ہے۔ اس کیس کے اندر دو جگہوں پہ لیوریج کیا ہوا تھا انہوں نے، اور دونوں جگہوں پہ نقصان ہو گیا، تو وہ زیرو پہ آ گئے۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ نیکسٹ وہ جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس جاب تو ہوتی ہے اپنی، اس جاب کے اندر وہ دبئی کے اندر جاب کر رہے تھے، لیکن پاکستان کے اندر جب ان کا ایک اپرچونیٹی ملی پاکستان کے اندر، تو وہ پاکستان کے اندر اسی کمپنی کے تھرو گئے اور پیسے وہ درہم میں ہی لے رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا یہاں پر انہوں نے لون لیا ہوا تھا یو اے کے اندر، وہ لون پے آف کرنا شروع کیا، ہلکے ہلکے کر کے پے آف کرنا شروع کیا، ایونچولی ان کی وہ والی جاب بھی چلی گئی۔ اچھا بائی دا وے، اس ویڈیو کا ٹائٹل جب میں رکھ رہا تھا کہ گڈ اپرچونیٹی کمز ود این ایکسپائری ڈیٹ، وہ ان کی پوری سٹوری دیکھنے کے بعد ہی مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یار واقعی ایسا ہی ہے کہ ان کو اتنے چانسز مل رہے تھے، اتنی اپرچونیٹیز مل رہی تھیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے نا کہ وہ آپ کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اپرچونیٹی کی، ہر وقت آپ کو اپرچونیٹی نہیں ملتی۔ اینی ویز جب یہ چیز ختم ہوئی، ان کی جاب ختم ہوئی، وہ ایک کرائسس کے اندر آئے، انہوں نے ایک نئی ڈومین میں، اب میں وہ ڈومین کا نام نہیں لے رہا یہاں پر، لیکن ایک نئی ڈومین میں انہوں نے جاب سٹارٹ کی۔ جاب کیا سٹارٹ کی؟ وہ اپنا ہی کام سٹارٹ کیا۔ شروع میں مشکل ہوئی، لیکن کیونکہ ایز اے سیڈ مارکیٹنگ سیلز بہت اچھی تھی ان کی، وہ اس کے اندر فلرش کرنا شروع کیا۔ ان کے پاس ان کے اوپر بہت سارا قرضہ تھا، وہ قرضہ ہلکے ہلکے کر کے اس کام کے تھرو وہ اتار رہے تھے۔ اب جب وہ اسٹیبل ہو گئے تو ان کے بقول انہوں نے ہی کہا تھا، مجھے بتایا تھا کہ بھائی جب میں اسٹیبل ہو جاتا ہوں نا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اسٹیبل ہوں، تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ میں اب کچھ کروں۔ تو انہوں نے کیا، انہوں نے ایسا کیا کہ پھر دوبارہ سے وہ انہوں نے کریڈٹ کے اوپر کام کیا، انہوں نے کچھ ایسی پراپرٹیز لیں، ملٹیپل پراپرٹیز لیں جو کہ ہینڈ اوور نہیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے ان کو ریسیل کیا۔ اور اس کے اندر اگین دبئی کے حالات 2016-17 کے بعد سے خراب ہونا شروع ہوئے تھے، پراپرٹی پرائسز نیچے آنا شروع ہوئی تھیں، اور وہ پراپرٹیز میں ان کو نقصان ہوا، جو ان کا پرنسپل اماؤنٹ لگا تھا وہ سارا زیرو ہو گیا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات انہوں نے مجھے ابھی ریسنٹلی بتائی، یہ اتنی باتیں مجھے کچھ پہلے سے پتا تھی، لیکن ایک بات انہوں نے مجھے ریسنٹلی یہ بتائی کہ 2017 میں انہوں نے ایک اور کام کیا، اور اس میں بھی لیوریج رکھا، ہائی رسک ہائی لیوریج۔ اس میں انہوں نے بٹ کوائن لیے، بٹ کوائن لے کر انہوں نے دوسروں کے پیسے بھی اس میں لگائے اور اپنے بھی لگائے، اور اگین بٹ کوائن کا آپ کو پتا ہے 2017-16 میں کیا ہوا، 17-18 میں کیا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد وہ اس کے اندر بھی زیرو ہو گئے، اگین قرضہ چڑھ گیا۔ میں آپ کو ان کا مطلب بتا رہا ہوں کہ ان کا جو پورا سینیریو تھا 2006 سے لے کر اچھا ٹائم تھا، پھر 9 میں برا ٹائم آیا تھا، پھر 13 میں پھر دوبارہ کچھ سنبھلے، پھر 17 تک امپرومنٹ آتی گئی کہ وہ ڈیٹ فری ہو گئے اور کچھ پیسے بھی آ گئے۔ اس کے بعد پھر سے جب یہ ہوا تو اچھا اسی دوران انہوں نے اپنی فیملی کو پاکستان بھیج دیا، اور اس کے اندر انہوں نے ان کی فیملی بہت ٹربل میں رہی۔ تو یہ میرا ایک اور پوائنٹ ہے کہ فیملی کو ہمیشہ اپنے یہ جو ایڈونچرز ہیں اس سے بچا کے رکھیں۔ بیر منیمم آپ کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے کہ فیملی سسٹین کر سکے، ایک خاص لائف سٹائل جو ان کو آپ نے دے دیا ہے، بیر منیمم لائف سٹائل آپ کو رکھنا چاہیے جو آپ سسٹین کر سکیں، اپنے ایڈونچرز کی وجہ سے فیملی کو نقصان میں نہ لے کر آئیں۔ تو فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ خیال میں رکھیں کہ آپ کے جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں فیملی کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اینی ویز اب جیسے میں نے بتایا نا آپ کو، جب کرپٹو کے اندر انہوں نے پیسے لگائے وہ ضائع ہو گئے۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بتانا بھول گیا کہ وہ بزنس کر رہے تھے، جو بزنس کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے ہائرنگ کچھ اس طرح کی کہ اپنے بندوں کو وہ ایکسیسو اماؤنٹ میں سیلریز دے رہے تھے۔ بزنس کو بزنس رہنا چاہیے، بزنس کو ایک خاص رول، ایک خاص ماڈل کے اوپر چلنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسٹارٹ اپ ہیں اور آپ اپنے آپ کو نہ کہیں سے فنڈ ہوا ہے آپ کو، اور آپ اس طرح سے لوگوں کو سیلریز دینا شروع کر دیں جسٹ ٹو ریٹین دا ٹیلنٹ۔ ریٹیننگ دا ٹیلنٹ از امپورٹنٹ، لیکن آپ کے کیش فلو بھی تو اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ تو بزنس کو شروٹ بزنس مین کی طرح آپ کریں، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جو کہتے ہیں نا، جو سیٹ ٹائپ کی مینٹالٹی ہوتی ہے اس میں پرابلم تو آئی ایم شیور ہوتی ہے،
لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اسٹارٹ اپ کے اندر ہی آپ نے وہ مینٹالٹی لے کر آ گئے کہ آپ اپنے بندوں کو ہر طرح کی فیسلٹیز دے رہے ہیں، ان کو ٹھیک ہے آپ پیسے دیں، اچھے پیسے دیں، اچھا ماحول دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو پار دا مارکیٹ آپ ان کو پے کریں اور اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کرنے دیں. تو انہوں نے اس طرح کیا. بزنس ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، ہر ایک بندہ اپنا کام نہیں کر سکتا. کچھ لوگ صرف جاب کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی کوالٹیز کیسی ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بزنس کے قابل ہی نہیں ہوتے، وہ کر ہی نہیں سکتے بزنس، بلکہ وہ جاب بہت اچھی کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی کمپنی کے سی او بھی لگ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر سکتے. تو بندے کو تھوڑا سا ججمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. ٹرائی کرنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگین ٹرائی کا اتنی بڑی کاسٹ نہیں پے کرنی چاہیے. اچھا، اسی بات پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور پوائنٹ جو ان سے میں کیونکہ ملا تو نہیں تھا بہت عرصے تک، لیکن جب میں ملا اور یہ جب نریٹ کر رہے تھے وہ ساری چیزیں، تو مجھے پتہ یہ چلا، جو میں نے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ڈیورنگ دس ہول ٹائم ان کا لائف سٹائل بہت انفلیٹ کر گیا تھا. اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ لائف سٹائل کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے. لائف سٹائل انفلیشن کو آپ کو نہیں بڑھنا چاہیے. اور ان کی لائف سٹائل انفلیشن مجھے ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی دفعہ آنا جانا کر رہے تھے، باہر یورپ جاتے تھے، یو کے جاتے تھے فار نو ریزن، یعنی کہ وہ صرف گھومنے جا رہے تھے. کہنے کو وہ کہتے تھے کہ میری بزنس میٹنگ ہے، لیکن وہ کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی، وہ صرف گھومنے جا رہے ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے ویزے لگے ہوئے تھے، سارے کام چل رہے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پر جو گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کے ایک. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیچھے کچھ اور ہو رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا، اٹ از بیٹر ٹو لک پور اینڈ بی رچ سیکریٹلی دین ٹو لک رچ اینڈ بی سیکریٹلی پور. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی کہ آپ دکھانے میں تو سب کچھ ہے، سب کچھ A1 ہے، گاڑیاں ہیں اور گھر ہے اور سب کچھ ہے، لیکن پیچھے سے آپ کے پاس بینک میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ الٹا ہونا چاہیے، آپ سامنے سے کچھ بھی ہوں لیکن آپ کے پاس پیچھے اتنا ہونا چاہیے کہ آپ سسٹین کر سکیں. تو وہ ایک اور چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ بھائی لائف سٹائل انفلیشن کو چیک میں رکھنا چاہیے، کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. تو یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھیں، اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کریں. کبھی بھی لیوریج نہ کریں، کبھی بھی ایکسیسو رسک نہ لیں، کبھی بھی اپنی فیملی کو انڈرمائن نہ کریں. فیملی سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بزنس کو بزنس کے حساب سے رکھیں. ایموشنل اٹیچمنٹ کسی چیز کے ساتھ بھی نہ کریں، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ آپ کے اسٹاکس ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں کو اسٹاکس کے اندر بھی ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بلکہ اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے پورٹ فولیو کو بھی ریویل نہ کیا کریں دنیا میں باہر. اس کا ریزن یہ کہ ونس آپ نے ریویل کر دیا نا تو آپ کو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اپنی چیزوں سے. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز بیچنی بھی پڑتی ہے فار سم ریزن، تو وہ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھائی میں نے پہلے کیوں لی ہوئی تھی اور اب کیوں بیچ رہا ہوں. تو اسی طرح ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. بزنس کو بزنس کے حساب سے رکھیں. اور آخری یہ کہ لائف سٹائل انفلیشن کو چیک میں رکھیں. لائف سٹائل انفلیشن بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ کو دیکھنی ہے تو لائف سٹائل انفلیشن پہ یہ ویڈیو ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹیکس بچانا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ 70-80 لاکھ روپے میرے جو خرچ ہوئے تھے فضول میں، جو مجھے بن سکتے تھے نہیں بنائے تھے میں نے، وہ کیسے میں نے ویسٹ کیے تھے. اس ویڈیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کیسی لگی ویڈیو پلیز مجھے بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. بائے.